السلام علیکم۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگ غریب لوگوں کی، مسکین لوگوں کی، اگر کچھ ایسے لوگ جو غریب ہوں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر موجود ہوں یا پڑوس کے اندر موجود ہوں، تو ان کی مدد کریں، صدقہ دے کر ان کو کچھ نہ کچھ رقم دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو صدقہ کرنے کے کچھ فائدے ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہوتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے صدقے کے 10 بڑے فائدے ذکر کروں گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور ویڈیو اگر پسند آئے گی تو لائک ضرور کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صدقے کے 10 فائدے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فوائد ہیں یہ احادیث صحیحہ سے لیے گئے ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے ماخوذ کیے گئے ہیں، ان سے لیے گئے ہیں، کسی عالم یا کسی بزرگ کی باتیں نہیں ہیں۔ صدقہ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے۔ اگر آپ پہ کوئی آفت یا مصیبت آنے والی تھی تو صدقے کی برکت کی وجہ سے وہ آپ سے ٹل جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، آپ کی قسمت یا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ نے صدقہ ادا کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت کی وجہ سے آپ سے وہ مصیبت یا آفت ٹال دیں گے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، یا بقیہ جتنی بھی آفات اور مصیبتیں انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو صدقے کی برکت کی وجہ سے وہ ٹل جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر یا پڑوس کے اندر جو لوگ غریب ہیں ان کو صدقہ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، یا کسی اور بندے کی، مسکین کی یا غریب کی آپ مدد کرتے ہیں، تو اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور وہ لوگوں کے سامنے آپ کا اچھائی ہی کا تذکرہ کرے گا، برائی کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ جی ہاں، جب آپ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اس سے آپ کے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو زیادہ بھی کر دیتے ہیں اور برکت بھی آ جاتی ہے۔ بظاہر تو آپ کو پیسے کم نظر آئیں گے صدقہ دینے کے بعد۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1000 روپے تھے، آپ نے 50 روپے صدقہ کیے تو 950 باقی رہ گئے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوگا کہ 50 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس 950 کے اندر ایسی برکت ڈال دیں گے، اس سے آپ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، وہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں جو آپ شاید 2000 یا 3000 روپے سے بھی نہ کر سکیں، تو ایسی برکت اللہ پاک اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا۔ جی ہاں، فرشتے جو ہیں وہ پھر مال میں کثرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں۔ انسان جو ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شاید اس کی دعا قبول نہ ہو سکے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ، ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ چھٹا فائدہ، دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ دل ہمارا سخت ہو اور اگر ہم صدقہ دینا شروع کریں تو دل ہمارا نرم ہو جائے گا، کیونکہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، ہمیں اچھا لگے گا، ہمارا دل نرمی کی طرف مائل ہونا شروع ہوگا اور سختی جو ہے وہ دل سے ختم ہو جائے گی۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر غصہ ہوتے ہیں اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ انسان کی موت جو ہے وہ اچھے طریقے سے آتی ہے، پرسکون طریقے سے آتی ہے، اور کسی ایسے خوفناک طریقے سے اس کی موت نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ نوواں فائدہ، عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو جو قبر کا عذاب ہے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ 10واں فائدہ، قیامت کی آگ برستی گرمی کے اندر ٹھنڈے سائے کا کام کرے گا۔ جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور روز محشر ہوگا، تو صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈے سائے کے طور پر آپ کو گرمی کی شدت سے اور جتنی بھی ہولناکیاں ہیں ان کی شدت سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ صدقہ ادا کرتے ہوئے میں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا اور ہم ان فائدوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تم لوگ تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اور دکھلاوا کر کے صدقہ ادا نہ کرو۔ یعنی کہ جب ہم صدقہ ادا کریں، نہ تو کسی کو تکلیف دیں اور نہ ہی اگلے بندے پر احسان جتلائیں اور نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے ہم صدقہ ادا کریں۔ تو ہمیں ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کو صدقہ ادا کرنے کی توفیق دے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے،
تو ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.